خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 49۔ وہ ایسی ہی ایک اداس اکتوبر کی آخری شاموں میں سے ایک شام تھی۔ آسمان پر شفق کی سرخی میرے ارمانوں کے خون کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ ہوا سرد تھی۔ خزاں نے پلیٹ فارم پر بھی ڈیرا جما لیا تھا۔ شہتوت کے پتے پہلے زرد اور پھر سرخ ہو کر خوش ٹہنیوں سے کٹی پتنگوں کی طرح گر رہے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ پلیٹ فارم پر کسی نے زردی مائل سرخ پتوں کی کوئی چادر سی بچھا دی ہو۔ میں اسی چادر پر رکھے اپنے مخصوص بینچ پر لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کل ایمان کے ہاتھوں میں عبداللہ کے نام کی مہندی رچ جائے گی، اور پرسوں اسے گھر سے اس جاتی بہار کی طرح رخصت کر دیا جائے گا۔ نگہت نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کے بعد مولوی صاحب نے انہیں مچھ اپنی بہن کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ عبداللہ کے لیے وہاں کسی چھوٹے موٹے کام کا بندوبست بھی کرائے تھے۔ مچھ میں کوئلے کی بہت سی کانیں بھی تھیں۔ انہی کانوں کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی آباد تھیں، جن میں ان کوئلہ کانوں کے کان رہتے تھے۔ ایسی ہی کسی ایک بستی کی مسجد کی امامت کے لیے انہوں نے عبداللہ کا نام منظور کروا لیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ مولوی علیم نے یہ قدم بھی صرف اور صرف میری وجہ سے ہی اٹھایا تھا، ورنہ وہ ایمان کی جدائی کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ نگہت نے تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ ایمان کی رخصتی کے بعد مولوی صاحب بھی زیادہ عرصہ کوئٹہ میں نہیں ٹکیں گے، اور اندر ہی اندر انہوں نے خود بھی بیوی اور حیا سمیت یہاں سے مچھ منتقل ہونے کا پورا پروگرام بنا رکھا ہے۔ میرے ذہن میں پھر نفرت کے سانپ نے پھن پھیلائے۔ مذہب میری محبت کو قتل کرنے کے بعد اس کی میت بھی یہاں دفن نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے بھی مجھ سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے عبداللہ کا خیال آیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ، اسے ایمان ملنے والی تھی۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ان کی محبت مل جاتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ایسے لوگوں کی، ان کے دل کی کیسی حالت ہوتی ہوگی جب وہ اپنی محبت کے اتنے قریب ہوتے ہوں گے۔ ان کے دل خوشی سے پھٹ کیوں نہیں جاتے اس لمحے؟ میں اگر عبداللہ کی جگہ ہوتا تو یقیناً میں اس وصل محبت سے پہلے ہی خوشی سے مر جاتا۔ میری عبداللہ کے بارے میں سوچیں اس قدر طاقتور ہو گئی تھی کہ میں نے اسے اپنے سامنے ہی پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اپنی طرف دور سے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے سر جھٹک کر اس خیالات کی رو سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ کا وہ ہیبلا اب بھی میرے سامنے ہی بڑھا چلا آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو در حقیقت عبداللہ ہی تھا جو ان زرد اور سرخ خوش پتوں کی چادر کو رونتے ہوئے چہرے پر بے انتہا پریشانی لیے میری جانب ہی بڑھا چلا آ رہا تھا۔ مجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ 2 قدم چل کر میں خود اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا، بس ساکت کھڑا اسے اپنی طرف آتے دیکھتا رہا۔ عبداللہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے اپنی بکھری سانسوں کو سمیٹنے کی کوشش کیے بنا ہی براہ راست مجھے کہا، آپ کو ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ ساتھ چلنا ہوگا؟ لیکن کہاں؟ ہمارے گھر۔ زیادہ سوال نہ کیجیے گا، بس چلنے کی کریں۔ اس وقت عبداللہ کی حالت ایسی تھی کہ میں واقعی کوئی دوسرا سوال نہ کر سکا۔ عبداللہ پلٹا اور میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن کے تمام لیمپ پوسٹ اور گیس کے ہنڈولے جل چکے تھے، لیکن اکتوبر کے آخری دنوں کی شدید دھند اور گہرے بادلوں نے سارے ماحول کو اس طرح سے لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ وہ سب روشنیاں صرف ٹمٹماتی بتیاں اور دھیمے چراغ دکھائی دے رہے تھے، جیسے گہرے سفید بادلوں میں کسی نے بہت سے جگنو چھوڑ دیے ہوں۔ میں اور عبداللہ اسی کوہرے اور دھند کے بادل میں جیسے راستہ بناتے ہوئے اسٹیشن کی مرکزی عمارت سے باہر نکلے۔
باہر سڑک بھی سنسان اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی سانولی بیوہ سفید ساڑی لپیٹے ابھی ابھی بین کر کے لیٹی ہو۔ میں اور عبداللہ اس کوہرے میں مایوس سے کھڑے آس پاس کسی سواری کی تلاش میں نظریں دوڑاتے رہے۔ عبداللہ کی حالت بالکل ایسی تھی جیسی جل بن مچھلی کی ہوتی ہے۔ وہ بار بار بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا، جیسے وقت اس کے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہو۔ جانے اسے کس بات کی اتنی جلدی تھی؟ اتنے میں خیرو کسی رحمت کے فرشتے کی طرح کسی سواری کو چھوڑ کر واپس آتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے اسے آواز دی اور پھر اگلے ہی لمحے ہم خیرو کے سبق ٹانگے پر پرانے محلے کی طرف روانہ تھے، لیکن راستے کی شدید دھند اور کوہرے کی وجہ سے خیرو کا گھوڑا بھی جیسے پھونک پھونک کر فضا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خیرو نے احتیاطاً ٹانگے کے اگلے بانسوں کے ساتھ لگے گیس سے دونوں ہنڈولوں کو بھی جلا دیا تھا تاکہ راستہ کچھ تو واضح نظر آئے، لیکن اس سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے گھوڑے کے نتنوں میں سے بار بار بھاپ کی شکل میں آتی جاتی سانس کا نشان مل رہا تھا۔ ہم اندھیری سڑکوں پر دور دور لگے لیمپ پوسٹوں کی کمزور پیلی روشنیوں کے دائرے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی ہمیں دور سے لیٹن روڈ کے دو رویا گھنے درختوں کی قطاروں سے اس بگی نما ٹانگے میں اس دھند اور کوہرے میں کہیں جاتے دیکھتا تو اسے ضرور شرلاک ہومز کی فلموں کے ایسے بہت سے منظر یاد آتے۔ بالآخر ٹانگا پرانے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ محلہ سنسان پڑا تھا۔ میں اور عبداللہ جلدی سے ٹانگے سے نیچے اترے۔ عبداللہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ میں دفتن ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ میں کہاں آ گیا تھا؟ یہ گلی، یہ کوچہ، یہ گھر تو میرے لیے ممنوع تھا۔ میرے تو یہاں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ میں مولوی علیم کی تو کسی پابندی کا کبھی پابند نہیں رہا تھا، لیکن یہ پابندی تو میری زندگی، میری سانسوں کی اس مالک کی لگائی ہوئی تھی جس کا اب میری ہر آتی جاتی سانس پر اختیار تھا۔ عبداللہ کو جب احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ قدم نہیں بڑھا رہا ہوں تو وہ فوراً پلٹا۔ آپ رک کیوں گئے؟ جلدی چلیے۔ میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، مجھے ایمان نے منع کیا تھا۔ میں نے ناسمجھی میں ایمان کا نام لے تو لیا، لیکن پھر ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میں جلد بازی میں ایمان کے ہونے والے شوہر کے سامنے ایمان کا راز افشا کر بیٹھا ہوں۔ میں نے گھبرا کر بات پلٹنے کی کوشش کی۔ میرا مطلب ہے کہ مولوی صاحب، انہیں میرا یہاں آنا۔ عبداللہ نے غور سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ انہیں شاید اب اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اندر آئیں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں پھر بھی اپنی جگہ جمع رہا۔ میں ایمان سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا، لیکن میں ایمان ہی کے کہنے پر آپ کو اسٹیشن لینے کے لیے آیا تھا۔ آئیے، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہی ہے۔ عبداللہ مجھے گمسم اور سکتے میں چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً مجھے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانا پڑے۔ صحن کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ محلے کی بجلی گئی ہوئی تھی، ایمان کا گھر بھی دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن کا جھولا ہوا کے زور سے یوں آہستہ آہستہ جھول رہا تھا جیسے ابھی ابھی ایمان یہاں سے اٹھ کر گئی ہو۔ گھر پر ایک عجیب سا سکوت اور سناٹا طاری تھا۔ اچانک آہٹ سن کر اندر سے نگہت برآمد ہوئی۔ میں اس وقت نگہت کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ برآمدے کے چھوٹے چھوٹے سے طاقوں میں رکھی شمعیں جھلملا رہی تھیں، جن کی ہلکی روشنی میں نگہت کی آنکھوں میں چھپے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ کر سسک سی پڑی۔ میں ابھی تک حیران و پریشان سا وہیں کھڑا تھا۔
عبداللہ نے میرا ہاتھ تھاما اور برآمدے میں اس حصے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں زنانہ تھا۔ یہ کیا؟ عبداللہ مجھے گھر کے زنانے حصے کی طرف کیوں لے جا رہا تھا؟ مولوی صاحب نے اگر مجھے اپنے گھر میں یوں آزادی سے چلتے پھرتے دیکھ لیا تو غضب ہی تو ہو جائے گا، لیکن عبداللہ مجھے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے زبردستی کھینچتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جو برآمدے کے سرے پر بنا ہوا تھا۔ نکھت بھی میری کونی سے لپٹی میرے ساتھ ہی کمرے میں آئی۔ کمرے کی ملگھجی روشنی میں جس پہلے شخص کے چہرے پر میری نظر پڑی وہ خود مولوی علیم ہی تھے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مولوی علیم کے چہرے پر ایک عجیب بے بسی تھی۔ ایسی بے بسی صرف اس شخص کے چہرے پر ہو سکتی ہے جو ایک لمبی جنگ کے باوجود اس وقت ہار گیا ہو جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو چکا ہو۔ ان کے ساتھ ہی پیچھے حیا موجود تھی اور ایک پور نور چہرے والی عورت چادر لپیٹے کمرے کے وسط میں پڑے پلنگ کی پائنتی سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ سب خاموش سے کیوں تھے؟ پھر میری نظر کمرے کے ملگجے اندھیرے نما اجالے سے جیسے ہی مانوس ہوئی تو مجھے لگا کہ پلنگ پر کوئی لیٹا ہوا ہے جس کے ماتھے پر شاید ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کے لیے حیا اور اس کی اماں پلنگ کے دونوں اطراف کی پائنتی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی سلور کا بڑا سا تسلا پڑا تھا جس میں کچھ سفید پٹیاں تیر رہی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں کوئی دھماکہ سا ہوا۔ میں جیسے نیند کے عالم سے یکلخت جاگ گیا تھا۔ پلنگ پر کوئی اور نہیں ایمان ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے شدید نکاہت سی ٹپک رہی تھی لیکن چہرے کے گرد نور کا گلابی سا ہالہ اب بھی ویسے ہی قائم تھا۔ اس کی سانس رک رک کر چل رہی تھی اور وہ آنکھیں مولے کسی سنو وائٹ کی طرح کسی لمبی اور گہری نیند میں دکھائی دے رہی تھی۔ چند لحظے کے لیے مولوی صاحب کی مجھ سے نظریں ملی اور پھر انہوں نے نظریں جھکا لی۔ عبداللہ مجھے یوں دروازے پر ہی سکتے کے عالم میں کھڑے دیکھ کر آہستہ سے کھنگارا اور اس نے نگہت کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کیا۔ نگہت میرا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہو گئی اور میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ ہی آگے بڑھایا۔ عبداللہ ایمان کے پیروں کی جانب بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، ایمان، آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ ایمان کی نیند یا بے ہوشی اب بھی نہیں ٹوٹی۔ حیا نے دھیرے سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اور جانے اس کے کان میں آہستہ سے کیا کہا۔ ایمان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے رفتہ رفتہ اپنی آنکھیں کھولی۔ وہی جان لیوا دو بڑی بڑی کالی آنکھیں۔ پھر اس کی نظریں مجھ سے ملی، وہی روح کھینچ لینے والی نظر۔ وہ چند لمحے پلکیں جھپکائے بنا مجھے دیکھتی رہی، جیسے میری شبیہ کو اپنی آنکھوں کے پردے میں جذب کر لینا چاہتی ہو۔ نکاہت اور بیماری نے اس کے حسن پر ذرا سا بھی فرق نہیں ڈالا تھا، بلکہ آج مجھے وہ تھکا تھکا سا حسن پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ لیکن اس کی اکھڑی اکھڑی سانسیں بتا رہی تھی کہ محبت کا قاتل زہر اس کی رگوں میں پوری طرح پھیل چکا ہے۔ اس محبت نے ایک جیتی جاگتی، ہنستی کھلکھلاتی لڑکی کا کیا حل کر دیا تھا۔ یا خدا، یہ کیسا عجیب دن تھا، کیسی کیسی انہونیاں ہونے کو جا رہی تھی۔ مولوی علیم کی موجودگی میں ان کی بیمار بیٹی کے کمرے میں موجود تھا۔ ان کا سارا گھرانہ بشمول ان کے ہونے والے داماد کے سب ہی تو یہاں موجود تھے، لیکن آج مولوی علیم کی زبان پر تالا پڑا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اتنا ارتعاش تھا کہ وہ ٹھیک سے تسبیح بھی نہیں پھیر پا رہے تھے۔ محبت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہے۔ اس کا احساس مجھے اس دن مولوی علیم کی خاموشی دیکھ کر ہوا تھا۔ ایمان کے لب ذرا سے ہلے لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔
مولوی صاحب تڑپ کر آگے بڑھے اور ایمان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ ان کی بیوی کی آنکھوں سے زاروں قطار ٹپ ٹپ آنسو کی جھڑی بہہ رہی تھی، لیکن وہ اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ جب تک کوئی انہیں دیکھے نہ اسے پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ میری نظریں بس ایمان پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک اور معجزہ ہوا۔ مولوی علیم آگے بڑھے اور میرا ہاتھ خود ہی تھام کر مجھے ایمان کے سرہانے تک لے آئے۔ حیا نے اٹھ کر میرے کھڑے ہونے کی جگہ خالی کر دی۔ ایمان نے ایک لحظہ مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی ہلکی سی کائنات کو زندگی بخش دینے والی جاں فزاں سی مسکراہٹ ابھری جو اس کے گالوں میں ہلکے سے گڑے ڈال دیتی تھی۔ اس کی نظر نے ایک لمحے میں ہی میری نظر سے مل کر ساری کائنات کو تسخیر کر لیا کہ جیسے کہہ رہی ہو محبت فاتح عالم۔ اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں کچھ دیر تک اسے ساکت دیکھتا رہا کہ کب وہ دوبارہ آنکھیں کھولے اور کہیں مجھ سے اس کی کوئی نظر چوک نہ جائے، لیکن اس نازنین کی نیند لمبی ہوتی گئی اور پھر مجھے کہیں دور خلا میں سے مولوی علیم کی آواز آتی سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔